ڈاکٹر صاحب، اور پھر ایسے الزامات پارٹی کے ہی کچھ لوگ اور بشرا بی بی کی بہن کا یہ کہنا ہے یہ انہوں نے خود کروایا ہے، کیا کچھ کھچڑی پک رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر علیمہ خان صاحبہ کو لے کر؟ بات یہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے اس میں اخلاقیات اور ایک دوسرے کا لحاظ ختم ہو گیا ہے، اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ اس چیز کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ وہ ممبران پارٹی کے ایکٹیوسٹ جو اپنے سیاسی مخالف کی بھد اڑائیں اور اس پہ سخت سے سخت گفتگو کریں، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ جن کی وجہ شہرت یہی تھی اب ماشاءاللہ بڑے اچھے عہدوں پہ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی ہسٹری میں پیچھے جائیں تو وہ ہوتا ہے، تو یہ سب پارٹیوں کا مسئلہ ہے، ایک پارٹی کا نہیں ہے، سب پارٹیوں کا مسئلہ ہے۔ باقی دوسرا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس میں ایک اندرونی خلفشار تو موجود ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی مشکلات کے دور سے گزر رہی ہے اور لیڈرشپ کا فقدان ہے، کیونکہ اصل لیڈر تو اندر ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری پارٹیاں چونکہ لیڈر پہ رلائے زیادہ کرتی ہیں، جب لیڈر نہ ہو تو پھر ہر کوئی لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے پارٹی کے اندر، اس سے اندرونی انتشار جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ ہم پی ٹی آئی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا کردار اس وقت کھٹک رہا ہے سیاسی کردار؟ نہیں دیکھیں، کھٹکنے کی آپ بات نہ کریں، باقی بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ جب اس میں انتشار ہے اور جب اصل لیڈر نہ ہو تو ہر کوئی لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ بڑا لیڈر بننا چاہتے ہیں، اور ہمارے ہاں بڑا لیڈر بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس کو آپ خطرہ سمجھیں اس کا خوب اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں، سوشل میڈیا پہ چیزیں چڑھوائیں، لوڈ کروائیں چیزیں، اور اس قسم کی گفتگو کریں، تو یہ ہماری سیاست کا کمزور پہلو ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی پارٹی تیار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو تو جو ہے اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اگر آپ نے اپنے پارٹی لیڈر کے قریب ہونا ہے نا تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو پارٹی لیڈر کی تعریف کی جائیے، مدح سرائی کیجئے، دوسرا یہ ہے جو سیاسی آپ کا مخالف ہے، آپ کی مخالف پارٹی ہے، اس کی ایسی تیسی کر دیں، ہر الزام لگا دیں، ہر منفی ایڈجیکٹیو جو ہے اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر دیں۔ آپ کے خیال میں ہر لیڈر کے چیتے اور ٹائیگر بھائی اسی قسم کے لوگ رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے، ان کو آپ جو بھی لیبل لگا دیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ کہ میرے نزدیک جو ہے نا کہ جب تک سیاست میں اخلاقیات نہ ہو، اصول پسندی نہ ہو، اور آئین اور قانون کا لحاظ نہ ہو، تو پالیٹکس کا وہی حال ہوتا ہے جو پاکستان میں ہے، تو ایک بے لگام پالیٹکس جو ہے پاکستان میں چل رہی ہے، تو اس میں آج ان پہ ہو گیا، اب دیکھیے گا کچھ عرصے کے بعد کسی اور پہ ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ ایک ٹرینڈ غلط ٹرینڈ چل پڑا ہے، تو اب اس کو لوگ آپ دیکھیے گا کہ اس کو استعمال کریں گے، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو فیصلے ہوئے ہیں اس دورے کے دوران، اس کے اثرات اور معاشی ترقی میں ان کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیں جو چائنا کا جو بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے BRI جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اور اس کے اندر یہ سی پیک ہے، تو لہٰذا اگر کوریڈور بن رہی ہیں تو یہ اس فلسفے کا حصہ ہے جو کہ چائنیز پریزیڈنٹ کا فلسفہ ہے، اور پاکستان اس سے اسی صورت دو صورتوں میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد کے حساب سے وہ چلتا رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ایسا ہو جو بلوچستان کے لوگوں کو بھی پہنچے۔ اب تک بلوچستان سے یہ شکایات ہمیں ملتی ہیں کہ جی یہ کوریڈور بنی ہے، سڑکیں بنی ہیں، صرف ہمارے ہاں ہمیں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ گوادر کو اگر ایفیکٹو کرنا ہے، روڈز کو سیف کرنا ہے، تو وہاں کے لوگوں کو انوالو کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ فورن پالیسی میں اگر آپ کو کوئی سکسیس مل جاتی ہے جو کہ چائنیز وزٹ میں ہے، تو وہ سبسٹیوٹ نہیں کر سکتی اندرونی مسائل کو۔ پاکستان نے اگر کیش کرنا ہے اس قسم کے اپرچونٹیز کو، تو پاکستان کو اندرونی طور پہ جو اقتصادی اور سیاسی بے ہنگم انداز میں ہمارے نظام چل رہے ہیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک آپ اندرونی سٹرینتھ ڈیولپ نہیں کرتے، باہر آپ کو کتنی پذیرائی مل جائے اس کو آپ کیش نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندرونی طور پر پہلے مضبوط ہونے کی ضرورت